اللہ یعنی اللہ کی ذات کو شامل نہیں کیا تو اس وجہ سے لگی، مگر حسد کی نظر، حسد کا جو اثر نظر لگتی ہے، حسد والے کی نظر، وہ اس کی رشک کرنے والے کی بنسبت اس کا زیادہ اس کے اوپر اثر پڑتا ہے، نظر بد لگتی ہے۔ اور یہ نظر بد یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ خوشی کے مارے بھی لگتی ہے کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور بچے کی طرف اس کے نقش نین کو دیکھ کر، اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر جب محبت سے دیکھتی ہے تو ماں کی نظر بھی بیٹے کو لگ جاتی ہے۔ اچھا، ماں کی بھی لگ جاتی ہے؟ ماں کی نظر بھی لگ جاتی ہے بیٹے کو۔ اور یوں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کسی کو گروتھ کرتا ہوا جب دیکھتے ہو، یعنی کہ اس کے پاس دولت کی بہتات دیکھتے ہو، رزق کی بارش دیکھتے ہو، اس کے حسن کو دیکھتے ہو، چاہے اس کے لباس کو دیکھتے ہو، اس کی گاڑی کو دیکھتے ہو، اس کے بنگلے کو دیکھتے ہو، جیسے ہی اس کی تمہارے دل کے اندر اس کا خیال آتا ہے، مگر دل کے اندر خیال جب آتا ہے تو اس کی قاری صاحب جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں تو میاں بیوی ہیں تو وہ آپس میں خوش رہ رہے ہیں، مطلب گھر میں بہت خوش ہے، خوشحالی ہے، ہر طرح سے ان کی آپس میں محبت ہے میاں بیوی کی۔ تو تیسرا بندہ دیکھنے والا اگر ان کو دیکھ لے اور کہے کہ یار ان کی تو آپس میں بہت محبت ہے، ہمارے ہاں تو ہے نہیں، تو پھر سمجھو اس کو نظر لگ سکتی ہے۔ ہاں، نظر اسی وجہ سے تو لگتی ہے۔ مثال کے طور پہ کہ ان کی محبت کو دیکھ کے اگر وہ رشک کر رہا ہے، رشک اور ہے، غبط اور رشک جو ہے ایک ہی لفظ ہے، اور حسد اور ہے، حسد کے ساتھ پھر بغض ملتا ہے، بغض کے ساتھ پھر کینہ۔ جب وہ حسد کرتا تھا ان کے ساتھ، ان کی محبت کے اوپر یوں صاف لفظوں میں کہا جائے تو وہ جلتا تھا۔ حسد کرنا ایک جلن کی نشانی ہے کہ جب کسی کی محبت کو دیکھتے ہو تو جلتے ہو، یا کسی کی آپس میں جو ہے پیار کو دیکھتے ہو تو جلتے ہو، کسی کے آمدن کو دیکھتے ہو تو جلتے ہو، کسی کے کاروبار کو دیکھتے ہو تو جلتے ہو۔ یہ جلن ہے، یہی حسد ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر آگے بغض، یہ جب دونوں کیمیکلز ہے، یہ کیمیکلز ہے، جو جلن ہوتی ہے کیمیکلز ہوتا ہے کہ اندر ہی اپنے آپ کو جلا رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، اور یہ کیمیکل جب بغض کی شکل میں، اور بغض اور حسد جب دونوں کٹھے ہوتے ہیں تو یہ کیمیکل اور گاڑھا ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر جب یہ بغض کٹھا ہو گیا، پھر آ گیا کینہ۔ کینہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر یہ بات جب آ جاتی ہے تو وہ نکلنے کا نام ہی لیتی، جب بھی اسے دیکھے گا تو اس کے ساتھ وہی کیمیکلز والا جو آنکھوں سے اثر نکلے گا آنکھوں سے نکالے گا، جو چہرے کا اثر نکلے گا وہ چہرے سے نکالے گا، اندر اس کے جو چیز پل رہی ہوگی اس کا اثر اس کے اوپر وہ ڈالے گا۔ یہ چیزیں، یہ بیماریاں ہیں دل کی، اور یہ دل سے جو ہے پھر آنکھوں سے جب وہ دیکھتا ہے تو دل کی کیفیت جو آنکھوں سے نکلتی ہے اس کا اثر، اس کو نظر بد کہتے ہیں، کہ جب اس کے اوپر پڑتا ہے، اس کی محبت کو نظر لگ گئی، یا اس کے رزق کے اندر جو معاملات چلتے تھے اس کو محبت لگی، یا اس کے مال کے اندر بہتات تھا اس کو نظر لگی، برکت ختم ہو گئی، تو یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور ان کی نشانیاں یہ ہیں، نشانیاں بھی سنیں، غور سے سنیں۔ نشانیاں یہ ہیں کہ جب نظر لگتی ہے کسی مرد کو، کمانے والے کو، کہ وہ بڑے پیسے کماتا تھا، بڑا شکل کے اوپر رونق تھی، تو اس کا دل کام میں نہ لگنا، جہاں وہ کام کرتا ہے وہاں ہر وقت جھگڑتے رہنا، اس کو جو چہرے کی وہ چمک تھی، جو خوشی تھی، جو آنکھوں کی چمک تھی وہ ختم ہو جانی، چہرے کے اندر ہر وقت جو ہے پریشانی کے، غصے کے آثار رہنے، طبیعت کے اندر چڑچڑاپن آ جانا، کام کا کرنے کو دل نہ کرنا، اور ہر وقت سستی، کاہلی شروع ہو جانی، یہ چیزیں مرد کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور جس کاروبار کو نظر لگتی ہے تو اس کاروبار کے اندر یہ اثر ہوتا ہے کہ پہلے جو چیزیں تھیں بڑا بکا کرتی تھی، اب اس کی بکری کم ہو گئی، لوگ اس کی چاہت جو ہے وہ کم کرنے لگے، لوگوں کا رجحان کم ہو گیا، ان کو وہ جو ان کا دل کرتا تھا، دل کی جو کشش کھینچتی تھی اس کے دکان کے اوپر جانے کے اوپر، وہ ختم ہو گئی، کیونکہ دکان کے اندر وہ رونق نہیں رہی۔ تو یہ چیزیں پھر اگر عورتوں میں دیکھ لو تو عورت کو جب نظر لگتی ہے تو وہ بھی اس کے بال جھڑنے شروع ہو جانے، اس کے چہرے کے اوپر خوشی کے جو آثار ہیں وہ ختم ہو جانے، اور اس کے کپڑے جب وہ جس کو اس نے صاف ستھرا استری کر کے رکھا تھا پہننے کے لیے نکالے تو کپڑوں کے بیچ میں سوراخ تھے،
اور وہ پریشان ہو گئے کہ کسی چوہی نے کاٹے، مگر چوہی کہاں سے آئی؟ وہاں پہ الماری میں یا کوئی صندوق میں پڑے تھے، محفوظ تھے، تو وہاں تو کوئی جانور ایسا نہیں پہنچا، مگر وہ نظر کا اثر جو تھا اس کپڑوں کے اوپر بھی پڑا، اور اس کی طبیعت کے اندر چڑچڑا پن پیدا ہو گیا۔ وہ چڑچڑے پن کی وجہ سے لوگ جو ہیں، گھر والے جو ہیں وہ متاثر ہونے شروع ہو گئے، اور وہ محبت گھر میں نہ رہی۔ تو یہ چیزیں جب داخل ہوتی ہیں، نظر بد لگتی ہے، تو یہ چیزیں، یہ آثار، یہ چیزیں، ان کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اچھا قاری صاحب، یعنی کہ کوئی بھی چیز اگر ہم اچھی دیکھیں، ہاں جی، کسی کا رزق اچھا دیکھیں، بڑھوتری کی طرف جا رہا ہے، ہاں، کسی کا کاروبار بڑھوتری کی طرف جا رہا ہے، یا کوئی گھر میں اچھا ہے، تو یعنی کہ ہم ماشاءاللہ دل میں ضرور کہیں۔ ہاں ماشاءاللہ اگر کہو گے تو اسے نظر نہیں لگے گی۔ ایک بات تو یہ ہوگی، نظر کا اثر بھی کم ہو جائے گا اگر آپ رقص کرو گے، رشک کرو گے، مثال کے طور پہ دل میں ٹھنڈا ہوگا، دل ٹھنڈا ہوگا۔ کسی کا دل جلتا ہے، کسی کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، تو وہ یوں سمجھے کہ وہ حسد نہیں کر رہا، وہ جو ہے رشک کر رہا ہے، کہ وہ کہتا ہے دل ہی دل میں کہ اللہ تو نے اسے نوازا، ان چیزوں سے مجھے بھی نواز، تو اللہ اسے بھی عطا فرما دے گا۔ اچھا قاری صاحب، ماشاءاللہ آپ نے صحیح بات بتائی ہے، ماشاءاللہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ ہمیں نہ اس سے مطلب کہ اگر لگ گئی ہے نظر، ہاں جی، تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ کار؟ بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 29واں پارہ ہے، دوسری صورت ہے قلم، اور وہ اس قلم کے 2 رکوع ہیں، جو آخری رکوع ہے اس کے اندر آخری 2 آیاتیں، قلم صورت کی آخری 2 آیاتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔